السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو ہم لوگوں نے انٹروڈکٹری ویڈیو اور وہ کچھ آگے پیچھے ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے نا انٹروڈکشن بعد میں چلا گیا ہے اور کچھ چیزیں میں نے پہلی ویڈیو میں پڑھا دی ہیں، لیکن انٹروڈکشن جو ہے نا، یعنی کہ پریفیس، کتاب کا پریفیس، انٹروڈکٹری ویڈیو پہلی ہے، پھر کتاب کا پریفیس میں نے دوسری ویڈیو میں بنائے۔ تو یہ ہمارا چیپٹر 2 انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے، اور اس کے اندر ہم لوگ پڑھیں گے صفحہ نمبر 6 سے الحدیث یتکون من قسمین، یعنی کہ حدیث جو بنتی ہے وہ دو قسموں سے، دو چیزوں سے بنتی ہے، اسناد و متن، سند اور متن۔ اب سند کیا ہے؟ الاسناد ہوا سلسلۃ الروات التی توصل الی المتن، یعنی کہ یہ روات کا سلسلہ ہے۔ راوی کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ بندہ جو دوسرے بندے سے نریٹ کرے، نیریٹر کو کہتے ہیں، اسٹوری ٹیلر، کہ میں نے فلاں سے سنا، میں نے فلاں سے سنا، جو کہ متن تک لے جائے، یعنی نیریٹرز کا وہ سلسلہ، لوگوں کا، آدمیوں کا وہ سلسلہ جو متن تک لے جائے۔ المتن، متن کیا ہے؟ ہوا ما انتہا الیہ الاسناد من کلام، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے جہاں پر سند ختم ہو رہی ہو اور کلام شروع ہو رہا ہو، اس کو متن کہتے ہیں۔ مثلا اب وہ مثال دے رہے ہیں، سمیہ مولا ابی بکر بن عبد الرحمن عن ابی صالح السمان نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ ابھی جو ڈارک بلیک میں لکھا ہوا ہے کہ من ماتا ولم یغزو ولم یحدث نفسہ بغزو مات علی شعبۃ النفاق، کہ جو بندہ بھی مرا اور اس کے دل میں کم از کم غزوہ کی، جہاد کی خواہش نہ ہو، اس طرح کر کے کچھ اس کا مطلب ہے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مات علی شعبۃ النفاق، تو وہ نفاق کے ایک شعبے پر مرا۔ اخرجہ احمد و مسلم ترمذی وغیرہ، اس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب میں نکالا ہے، مسلم نے اور ترمذی نے۔ تو اب یہ جو سمیہ مولا ابی بکر سے شروع ہو رہے ہیں نا، اور ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ان ابی ہریرہ تک، یہ ہے سند، یعنی کہ روات کا سلسلہ۔ اس میں دیکھیں 3-4 لوگوں کے نام ہیں، اور پھر ہے متن، جو کہ من ماتا سے شروع ہو کے اعلی شعبۃ النفاق تک چل رہا ہے، یعنی کہ جو رسول اللہ کی بات ہو۔ الاسناد ہوا، اب یہ خود بتا رہے ہیں کہ سند کیا ہے؟ سمی، ابی صالح اور ابی ہریرہ، ان 3 لوگوں پر کمپرائزڈ ہے، اور متن جو ہے وہ وہی من ماتا سے جو آپ کو بتایا، الی آخر الحدیث، حدیث کے آخر، یعنی اعلی شعبۃ النفاق تک۔ الائمۃ المتقدمون والمتاخرون، ائمہ متقدمین کون ہیں اور متاخرین کون ہیں، یہ ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے۔ یکسر ان یسمع طالب الحدیث ھذا المصطلح المتقدمون والمتاخرون، کہ کثرت سے ایسا ہوگا کہ جو طالب علم ہے وہ ہماری اس کتاب کے ذریعے، یعنی جو انہوں نے منہج متقدمین کو شیخ ابو علی حارث الحسنی نے سمجھا ہے، اس کے مطابق اب اکثر یہ ہوگا کہ بندہ یہ الفاظ سنے گا، متقدمین متاخرین، متقدمون متاخرون، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو پہلے کلیئر کر لیں، زیادہ بہتر ہے۔ المتقدمون، اچھا میری کوشش ہوگی کہ میں نا بائٹ سائز 5-5 منٹ کی نا ویڈیوز بناؤں، تاکہ کسی کے اوپر بھاری نہ ہو۔ تو 5 منٹ مکمل ہوا کریں گے، جہاں پر بھی ہم ہوں گے ہم اس کو روک دیا کریں گے، سلسلے کو۔ تو المتقدمون، متقدمون کون ہیں؟ من کان فی صدر الاول من الحفاظ ممن تقدم من النقاد ارباب الصنع مدۃ الحدیث، وہ کہتے ہیں کہ جن پر حدیث کا اعتماد کیا جاتا ہے، اور جو شروع صدر اول، یعنی رسول اللہ کی وفات کے بعد کے 300 سال تک جب کتابیں مدون ہوئیں اور جمع ہوئی ہیں حدیث کی، اس میں جو حفاظ کہتے ہیں حدیث کے حفظ کرنے والوں کو، اور حدیث کے ائمہ کو، محدثین کو، بڑے، اور نقاد کہتے ہیں جو نقد کرتا ہو، تنقید کرتا ہو، اور بہت زیادہ حدیث کی پرکھ کرتا ہو۔ ارباب الصنع، یعنی صنعت سے مراد یہ حدیث کی صنعت ہے، اس کے ارباب، اس کی پرورش کرنے والے جو لوگ ہیں وہ مراد متقدمون سے، یعنی جو رسول اللہ کی وفات کی شروع کے 300 سال، کیونکہ تمام حدیث کی کتابیں اسی زمانے میں کمپائل کی گئی ہیں۔ اہل الشان، یہ شان والے ہیں، اور یہ کون ہیں؟ یعنی اس فیلڈ کے شان والے۔ پھر وہ ان لوگوں کی اگزامپل دے رہے ہیں، اس میں کل امام مالک بن انس، امام مالک والے موطا امام مالک، و شعبہ بن حجاج، یہ بھی بڑے مشہور راوی ہیں، و یحییٰ بن معین، اور یہ سب بڑے راوی ہونے کے ساتھ ساتھ ڈانس اور محدثین تھے۔ و یحییٰ بن معین و ابی بکر ابن ابی شیبہ، اینڈ آئی لو ہم، اور وہ ابی زرع الرازی والبخاری و ابی حاتم الرازی و ابو داود و مسلم و ترمذی و النسائی والعقیلی و ابن عدی و الدارقطنی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں ہؤلاء ومن
فی طبقتہم هم الائمہ المتقدمون، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب اور جو بھی ان کے طبقے میں سے ائمہ متقدمون ہیں، ہؤلاء هم اہل الشان وعلیہم المعول والمعتمد، کہ یہی اہل الشان ہے اور انہی کی طرف لوٹنا ہے اور انہی سے حدیث کو لینا ہے اور سمجھنا ہے۔ متاخرون انشاءاللہ ہم کل کریں گے کیونکہ 5:15 ہو گئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔